قربانی آ رہی ہے، دعا کرتا ہوں اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے، ہماری قربانی کو ادا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیے، اس کے بعد اپنے بچے کو ڈاکٹر پروفیسر بنائیے انشاءاللہ۔ پہلے مکتب مدرسے کی تعلیم دیجیے، آپ کا بچہ انسان اور مسلمان ہوگا، وہ آپ کو باپ سمجھے گا، آپ کو بڑا سمجھے گا، آپ کی عزت کرے گا۔ اگر اس بچے کو آپ نے مسلمان نہیں بنایا، اسلام نہیں رہا، تو دنیا کی ہر دولت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بچے کو مدرسے میں تعلیم دلائیں گے، مکتب میں تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ۔ باپ نے خواب دیکھا 3 روز کہ اللہ کہہ رہا ہے قربانی دو، 100 اونٹ قربان کر دیا، پھر کہا اللہ نے قربانی دو، پھر 100 اونٹ قربان کر دیا، کتنے اونٹ ہو گئے؟ 200 اونٹ قربان کر دیا۔ تیسرے روز خواب دیکھا کہ بچہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی گردن پر چاقو رکھی ہوئی ہے، چاقو رکھا ہوا ہے، چھری رکھی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اونٹ نہیں مانگ رہا ہے، اللہ اپنا محبوب، اپنی اولاد مانگ رہا ہے۔ بچے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تیرے گلے پر میں چاقو چلا رہا ہوں، خدا کی راہ میں تم کو قربان کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے ہر گھر کے اندر اللہ ایسے ہونہار بچے کو پیدا فرمائے۔ بچے نے کہا ابا حضور آپ بھی سچے ہو، آپ کا خواب بھی سچا ہے، میں راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنا خواب سچا کر کے دکھائیے۔ لیکن ابا میری 4 فرمائش ہے۔ پہلی فرمائش یہ ہے کہ آپ چاقو کو تیز کر لینا، اگر چاقو تیز نہیں ہوگا گردن کٹنے میں دیر ہوگی، خدا کی فرما برداری میں، خدا کے حکم کی فرما برداری میں، خدا کی اطاعت کی بجا آوری میں دیر ہوگی، ابا چاقو تیز کر لینا۔ دوسری فرمائش یہ ہے ابا اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا، میں آپ کا بیٹا ہوں، کہیں ممتا اور شفقت میں آ کر کے آپ نے قربانی چھوڑ دی تو آپ بھی نافرمان ہوں گے، آپ کا بیٹا بھی نافرمان ہوگا، ابا آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا۔ تیسری فرمائش یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ذبح کرنے کے دوران میرا ہاتھ آپ کے چہرے پر لگ جائے، میرا پیر آپ کے چہرے کو لگ جائے اور آپ کی نافرمانی ہو جائے، ابا میرے ہاتھ کو بھی باندھ دیجئے گا، پاؤں کو بھی باندھ دیجئے گا۔ آخری فرمائش اس بچے نے کیا کیا ہے؟ اللہ ہر گھر میں ایسے ہونہار بچے کو پیدا فرمائے۔ آخری فرمائش کیا کہ ابا جب میں راہ خدا میں قربان ہو جاؤں تو میرا کپڑا اتار کر کے میری ماں کو حوالے کر دیجئے گا، تاکہ اسے صبر ہو جائے کہ جس نے بچہ دیا تھا اسی نے بچے کو قبول کر لیا، میرا بچہ راہ خدا میں قربان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تاڑ کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، تاڑ کے درخت میں مٹکا لٹکا رہتا ہے، مٹکا سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ تاڑ کے پیڑ میں مٹکا لٹکا رہتا ہے، کیا مطلب ہے؟ تاڑی، تاڑی نکالنے کے لیے وہاں مٹکا لگا دیتے۔ تو تاڑ کا درخت اتنا لمبا ہوتا ہے کہ آسمان سے بات کرتا ہے۔ آدمی لالچ میں تاڑی اتارنے کے لیے، شراب اتارنے کے لیے چڑھ تو گیا، لیکن جو نیچے دیکھا تو گھبرا گیا کہ اب اتریں گے تو کیسے اتریں گے، تو منت مانگتا ہے میرے واللہ اگر ایک ہاتھ نیچے آ گیا تو 1 اونٹ قربان کروں گا۔ ایک ہاتھ نیچے آیا تو کہتا ہے کہ مالک اونٹ تو ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے، راجستھان میں ہوتا ہے، عرب میں ہوتا ہے، یہاں بارسوئی میں تو ہوتا نہیں ہے، اونٹ کہاں سے دوں گا؟ ایک ہاتھ اگر نیچے آ گیا تو بھینس قربان کر دوں گا۔ ایک ہاتھ اور نیچے آ گیا، اس کے بعد کہتا ہے کہ بھینس بھی گھور ہاٹ جانا پڑے گا خریدنے کے لیے، تو 40-50 ہزار روپیہ کا انتظام کرنا پڑے گا، یہ تو بہت مہنگا ہوگا۔ اے میرے اللہ اگر اور نیچے آ گیا تو 1 بکری قربان کر دوں گا۔ جیسے ہی نیچے آیا اس کی منت نیچے آ گئی، کھسک گئی، اس کے بعد جو نیچے آیا تو بکری کی بھی قربانی چھوڑ دیا۔ کہنے والے نے کہا رہے مصیبت میں پھنسے تھے، بکری کی منت مانی تھی، قربانی کا زمانہ چل رہا ہے، بکری قربان کر دو، تو کیا کہتا ہے کہ بکری وہ قربانی کرے جو دوبارہ اس درخت پر چڑھے گا، میں چڑھوں گا۔ پدر بولا کہ بیٹا جو میں نے خواب دیکھا ہے
کتابیں زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں میں اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، کہ جنت سے یہ بھیڑا گیا ہے بہر قربانی، کہ جنت سے یہ بھیڑا گیا ہے بہر قربانی۔ قربانی کے حوالے سے آخری پیغام، زحمت تمام، آپ نے جتنا اچھا سنا محبت میں ڈوب کر کے سنا، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو اسماعیل جیسا ہونہار بچہ بنائے، انسان بنائے، مسلمان بنائے، آپ کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی میں دیں گے، بیٹا میں لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ بیٹی میں دیں گے، بیٹا میں لیں گے، خیر ماشاءاللہ۔ پنڈال میں آپ کم ہیں، سسرال میں زیادہ ہیں۔ 7 آدمی مل کر کے ایک جانور قربان کرتا ہے بقرعید میں۔ لائٹ آ جائے گی، گھبرانا ہے نہیں، آواز کام کر رہی ہے، آواز آپ کے پاس تک پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ لائٹ بھی آ جائے گی۔ دیکھیے آپ کے جلسے کی کرامت ہے کہ جہاں پر جلسہ ہے وہاں پر اجالا بھی ہے اور اندھیرا اجالے سے کٹ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کفر اور گمراہی کے اندھیرے سے اللہ ہم سب کو نکال کر ایمان اور اسلام کے اجالے میں ہم سب کو داخل فرمائے۔ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، بھینس ہوتی ہے، اس میں 7 آدمی مل کر کے حصہ ڈالتے ہیں، 7 آدمی مل کر کے حصہ ڈالتے ہیں۔ 7 آدمی نے پیسہ جمع کیا، ایک بڑا جانور خرید لیا، چاہے وہ اونٹ ہو چاہے وہ بھینس ہو، بھینس کو قربان کرتے ہیں 7 آدمی مل کر کے۔ غور سے سنیے گا، 6 آدمی نے جو پیسہ لگایا وہ پیسہ حلال ہے، ایک آدمی کا پیسہ جو اس میں لگا ہے وہ حرام ہے۔ صرف ایک آدمی کا پیسہ حرام ہے، باقی 6 آدمی کا پیسہ حلال ہے۔ اور لوگوں کو پتہ چلا ہی نہیں کہ پیسہ حلال اس کا ہے، تب تو اور بات ہے، تب تو چل جائے گا، لیکن 6 آدمی کو پہلے سے پتہ چل گیا کہ وہ ایک آدمی جس نے حصہ لیا ہے اس کا پیسہ حرام ہے۔ 7 آدمی مل کر کے حصہ ڈال رہے ہیں، بڑا جانور ہے، قربان کر دیا، 6 آدمی کا پیسہ حلال ہے، ایک آدمی کا پیسہ حرام ہے۔ تو لکھنے والے نے لکھا کہ کسی کی قربانی نہ ادا ہوگی نہ قبول ہوگی، کسی کی قربانی نہیں۔ 6 آدمی کا پیسہ صحیح ہے، ایک ہی آدمی کا پیسہ حرام ہے، مگر لکھا کہ پہلے سے پتہ تھا تو اس کو ساتھ میں شامل نہیں کرنا تھا، پہلے سے پتہ بھی تھا پھر بھی ساتھ میں شامل کر لیا۔ ہم تو ڈوبے ہی صنم، تم کو بھی لے کر کے ڈوب گئے۔ ایک گلاس پانی ہوتا ہے، اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں، پلا بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک قطرہ اگر پیشاب گر جائے تو پورا گلاس ناپاک ہو جاتا ہے۔ جانور کی ایک ہی جان ہے، گوشت کے 7 حصے ہیں، جب ایک حصہ ناپاک ہوا تو سب حصہ ناپاک ہو گیا۔
اور ناپاک حصہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، قربانی میں حصہ لگانے سے پہلے دیکھ لیجئے گا اس آدمی کا پیسہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پتہ نہیں چلے تو کوئی بات نہیں، اگر پتہ چل جائے تو اس آدمی کے ساتھ حصہ مت رکھیے گا، اس آدمی کو حصہ اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے مت دیجیے گا، ورنہ وہ تو ڈوبے گا ہی، آپ کو بھی لے کر کے ڈوب جائے۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، حلال پیسے سے انشاءاللہ قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ مرغا آ گیا، نیا سال 1 جنوری میں پڑوسی کا مرغا آ گیا تو اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے ذبح کر دیا۔ تو بیوی نے کہا یہ تو حرام ہے، کہا صرف گوشت حرام ہے، شوربہ حلال ہے۔ شوربہ جب ڈالنا شروع کیا تو بوٹی گر گئی، کہا کہ دو بوٹی گر گئی، کہا کہ جو آ رہی ہے اس کو آنے دو، روکو مت، جو خود بخود آئے اس کو آنے دو۔ مرغا حرام ہے، شوربہ حلال ہے۔ یہ بتائیے کہ وہ شوربہ کس حرام کا ہے؟ مرغا ہی کا تو شوربہ ہے۔ جیسے مرغا حرام ہے اسی طرح شوربہ حرام ہے۔ انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، حلال پیسے سے قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ تو بدیاں لا دے بیل بھرے جو پورب پچھم جائے گا، یا سود بڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا۔ قزاق اجل کا رستے میں چھپ بھالا مار گرائے گا، دھن دولت ناتی پوتا کیا، دھن دولت ناتی پوتا کیا، ایک کنبا کام نہ آئے گا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا، جب چلتے چلتے رستے میں یہ خون تیری ڈھل جائے گی، ایک بدیاں تیری مٹی پہ پھر گھاس نہ چرنے آئے گی، یہ کھیپ جو تو لا دی ہے سب حصوں میں بٹ جائے گی۔ تھی پوت جنوائی بیٹا کیا، تھی پوت جنوائی بیٹا کیا، بنجارن پاس نہ آئے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ ماں بہنوں کی تعداد بہت زیادہ، ان کے حوالے سے پیغام خوبصورت سا آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دل اتنا خوش ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے میلاد جلسہ ہو گیا۔ میں جب آیا تھا تو مشکل سے 20 سے 25 جوان بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد سب میلے میں تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میلہ برباد ہو گیا اور جلسہ آباد ہو گیا۔ جو جلسہ میلاد تھا وہ جلسہ میلاد سے جلسہ بن گیا۔ دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے ہاں آئے، بیٹا گھر پہ نہیں ہے، بہو ہے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال ہے، نہ دن اچھا کٹتا ہے نہ رات اچھی کٹتی ہے، نہ پیسہ ہے نہ کھانا پینا اچھا ہے، نہ رات اچھی ہے نہ دن اچھا ہے، سب کچھ خراب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ میں اسماعیل کا باپ ہوں، اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا تھا، تم میری بہو ہو۔ الٹے پاؤں واپس ہو گئے اور کہا کہ جب اسماعیل آ جائے تو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لے، گھر کی چوکھٹ کو بدل لے۔ جب حضرت اسماعیل آئے، بیوی نے کہا کہ ایک بوڑھے میاں بڑے میاں آئے تھے، انہوں نے آپ کی خیریت معلوم کی اور پھر مجھ سے کہا کہ جب اسماعیل آ جائے تو ان سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا جانتی ہو وہ کون تھے؟ وہ میرے ابا تھے، حضرت ابراہیم تھے۔ تم نے خدا کی ناشکری کی، خدا کا شکر ادا کرنا تھا، خدا کی ناشکری کی۔ اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ جو عورت خدا کی نہیں وہ شوہر کی بھی نہیں، اس کو نکاح میں مت رکھو، اس کو نکاح سے باہر نکالو۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں ہمیں خوش رہنا ہے، مصیبت میں رکھے صبر کرنا ہے، راحت میں رکھے شکر ادا کرنا ہے۔
جو عورت خدا کی ہوتی ہے وہی شوہر کی ہوتی ہے، جو عورت خدا کی نہیں ہوتی وہ شوہر کی نہیں ہوتی۔ امام راضی جلسے میں آئے اور جلسے میں ایک مسئلہ بتایا کہ دیکھو کہ شادی میں تم 30 لاکھ روپیہ خرچ کرو گے، شیطان تمہاری پیٹھ ٹھوکے گا کہ واہ رے بیٹا کیا کام کیا، لیکن 10 روپیہ مسجد میں اگر لگاؤ گے، صدقہ کرو گے، 70 شیطان راستہ روکے گا کہ مسجد میں مت لگاؤ، مدرسے میں مت لگاؤ، یتیم کو مت دو، غریبوں کی مدد مت کرو۔ ایک شیطان نہیں 70 شیطان تمہارا راستہ روکے گا۔ شادی میں 30 لاکھ روپے بہا دو پانی کی طرح، وہاں وہ پیٹ ٹھوکتا ہے، اور یہاں اگر 10 روپے آپ مسجد میں لگائیں گے، مدرسے میں لگائیں گے، تو ایک شیطان نہیں 70 شیطان آپ کا راستہ روکے گا، ہاتھ روکے گا۔ ایک جوان کھڑا ہوا، کہا کہ حضرت آپ کیا بات کرتے ہیں؟ لگوا کا ایک جوان کھڑا ہوا، کہا حضرت آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں ابھی گھر جاتا ہوں، 10,000 کی گڈی خیرات کر کے صدقہ کر کے آتا ہوں، دیکھتا ہوں کون شیطان میرا راستہ روکتا ہے۔ جوان گیا، صندوق سے جب 10,000 کی گڈی نکالنے لگا صدقے کے لیے تو بیوی آ گئی۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ مسئلہ معلوم ہوا ہے، مولوی نے بتایا ہے عمل کرنا۔ کہا مولوی کے چکر میں پڑے ہو، تمہارا بھی علاج ہوگا، تمہارے مولوی کا بھی علاج ہوگا، جو پیسہ جہاں ہے وہیں رہنے دو۔ وہاں سے جب واپس آیا تو سر جھکا کر کے منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ ارے سینہ تان کر کے گئے تھے، سر اٹھا کر کے گئے تھے کہ 10,000 کی گڈی خیرات کر کے آتا ہوں، وہاں سے جو واپس آئے تو سرگاڑ کر کے بیٹھ گئے، منہ جھکا کر کے بیٹھ گئے، بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت شیطان کو تو پچھاڑ دیا، شیطان کی خالہ سے ہار گئے۔ کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، خاسر اسی لیے کہیں راحت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ میں دیکھ رہا ہوں غور سے، چہرہ تو سامنے نہیں آ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں بچوں کی تعداد کم ہے، جوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام سنانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں داڑو پکڑا ہے، بڑھاپے میں چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ڈس بریک مارا، مکمل بیدار، اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارے جوانوں کو اللہ دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ جانتے ہیں مسلمان 30,000 تھے اور 3 لاکھ دشمن کو شکست دے دیا۔ اب اس کا جو بادشاہ تھا سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ بھائی مسلمان مٹھی بھر اور 3 لاکھ دشمن کو شکست دے دیا، ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 30,000 صرف جوان تھے مسلمان، اور سامنے جو دشمن تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3 لاکھ۔ غور کرنے والی بات، لاکھ کا مطلب ہے 100,000، اور ادھر 30,000، ادھر 300,000۔ 300,000 کو مسلمانوں نے شکست دے دیا۔ 30,000 جوان کھڑے ہوئے، ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ 30,000 کی تعداد میں مٹھی بھر لوگ
کھڑے ہوئے اور دشمن کے 3 लाख کو شکست دے دیا۔ بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا اور بوڑھوں کو بلا کر کے پوچھا کہ بات کیا ہے کہ یہ 30,000 مسلمان 3 लाख دشمن کو شکست دینے پر مجبور کر دیا؟ تو کہا کہ دیکھو مسلمانوں کے جوانوں میں 2 خوبی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ دارو نہیں پیتے، ان کی عقل محفوظ ہے، عقل کی حفاظت ہے، عقل برباد نہیں ہے۔ تمہارے جوان دارو پیتے ہیں اور مسلمان دارو نہیں پیتے۔ تمہارے جوان زنا کرتے ہیں، دوسرے کی ماں بہن کی آبرو کو برباد کرتے ہیں، اور یہ مسلمان دوسرے کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں، آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ زنا کرتے ہیں، یہ زنا نہیں کرتے، وہ شراب پیتے ہیں، یہ شراب نہیں پیتے۔ تم تو 3 लाख کی بات کرتے ہو، اگر 3 کروڑ کی تعداد بھی لے کر کے آتے تو یہ مسلمان ثابت قدم رہتے، تم کو شکست دیتے اور اپنی فتح حاصل کرتے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے قبولیت کی گھڑی جلسے میں اپنے جوان سے وعدہ لیتا ہوں، آپ صرف وعدہ دیجئے، میں عالم دین ہوں، میں مسافر بھی ہوں، آپ کا مہمان بھی ہوں، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ صرف وعدہ دے دیجئے کہ میں زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، جوا نہیں کھیلوں گا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں مسند رسول پر، اللہ آپ کے پورے خاندان کو بچا لے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، زنا نہیں کریں گے انشاءاللہ، شراب نہیں پئیں گے انشاءاللہ، جوا نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ۔ ایک جوان آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤ۔ جوان بولا اللہ کے رسول میری عادت خراب ہے، میں زنا کرتا ہوں، منہ کالا کرتا ہوں، مجھ کو اجازت دو گے تب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بنوں گا۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کی، عقل لگا کر کے، دماغ لگا کر کے بات کی۔ وہ جوان کو قریب بلایا، او جوان تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میں تم کو زنا کا لائسنس دیتا ہوں، منہ کالا کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو گیا، 1 تیر اور 2 شکار، 1 پنت 2 کاج۔ جوان جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا او جوان میں تم کو منہ کالا کرنے کی، زنا کرنے کی اجازت دیتا ہوں، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو، وہ کسی کی ماں نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو کہ جال میں پھنسا رہے ہو، اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھا کہ او جوان بتاؤ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے؟ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کی ہستی کو مٹا دو گے؟ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے؟ او جوان یاد رکھو، تم جس کے ساتھ منہ کالا کرو گے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کی ماں بہن کو ہم اپنی ماں بہن سمجھیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ مسلمان نیکیاں تیری ترازوں میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے، داغ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ بس اسی پر ختم کرتا ہوں، مردوں کے حوالے سے آخری پیغام اور عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام۔ 5 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، سننے کے لیے تیار؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داماد بیٹی کا جھگڑا ہوگا، داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ خیر انشاءاللہ۔ تو یار آدمی پھنسے، پچھلے زمانے میں کنواں ہوتا تھا، اس کنویں سے لوگ پانی نکالا کرتے تھے، اس کنویں میں کتا گر گیا، مر گیا، لوگوں نے مسئلہ جا کر کے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ مولانا کنواں میں کتا گرا، مر گیا ہے، یار 1 منٹ میں پاک ہو جائے گا۔
सारा कुएं का पानी निकाल दो और फिर पानी चेक कराओ, मैं चेक करके देखूंगा कि कुआं पाक हुआ कि नहीं। लोग गिलास में पानी लेकर के आए और दिखाया तो उसमें बाल नजर आ रहा है। अरे ये बाल नजर आ रहा है। कहा कि हुजूर ये कुत्ते का बाल है। कहा कुत्ते को नहीं निकाले। कहा कहां निकाले। अरे बेवकूफ, जब कुत्ता को नहीं निकालोगे तो 1,00,000 मर्तबा भी पानी निकालोगे, पानी पाक नहीं होगा। जब तक सीने से कीना नहीं निकलेगा, 100 मर्तबा ईद में सीना से सीना लगाओ, गले से गले मिलो, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक सीने से कीना नहीं निकलेगा, सीना से सीना मिलाने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक कुत्ता कुएं से नहीं निकलेगा, कुआं पाक नहीं होगा। घर के झगड़े को घर में खत्म करेंगे, बारसोई अदालत में लेकर के नहीं जाएंगे। कल से तरक्की का सूरज आपके घर में तुलू होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। औरतों के हवाले से, पर्दे के हवाले से आखिरी नमूना खिदमत में देखता हूँ और अपनी माँ बहनों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आप मस्जिद में देखिएगा, उसमें ताबूत होता है। ताबूत जो पहले होता था वो लकड़ी का होता था, इतना भारी होता था कि 4 आदमी कब्रिस्तान से उठा करके लाता था, पसीना छूटता था। लोगों ने उस भारी ताबूत को हटा दिया। अब क्या कौन सा ताबूत है? स्टील का ताबूत है। अब मस्जिद में देखिएगा तो स्टील का ताबूत है, बड़ा हल्का होता है। लेकिन इसमें एक मुसीबत अभी भी है कि जब कब्रिस्तान से उसको वापिस लेकर के आते तो 4 आदमी को कंधे पर उठा करके लाना पड़ता है। अब एक ताबूत आया है, जानते हैं, वो आता है रबड़ वाला ताबूत। वो इतना आसान हो गया है कि आप इधर से मुर्दा को लेकर के जाइए, मुर्दे को कब्र में उतारने के बाद 4 आदमी को ढो करके लाने की जरूरत नहीं है, उसको तोड़ दीजिए, हाथ में लपेट करके ले आइए। ये ताबूत आपको दिल्ली में मिलेगा, ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। मैं एक बात बताने के लिए जा रहा हूं। उस ताबूत में मर्द का जनाजा उठा है, उसमें देखिएगा खाली होता है, ऊपर कोई कपड़ा उपड़ा नहीं होता। लेकिन जब औरत का जनाजा उठता है तो उसमें डोली होती है, उसमें पर्दा होता है, उसमें साड़ी बांध दी जाती है, ऊपर से पर्दा किया जाता है। ये किसकी सुन्नत है? ये दिखा रहा हूं और दुआ करता हूं अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। ये फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। जब उनका इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने कहा, अगर मेरा रात में इंतकाल हो तो रात में दफन करना, दिन में इंतकाल हो दिन में दफन करना, और मेरे ताबूत के ऊपर डोली रख देना, पर्दा रख देना, कपड़ा रख देना, ताकि जनाजा पढ़ने वाले को मेरा जनाजा नजर ना आए और जनाजा देख करके ये अंदाजा ना उठाए कि ये औरत दुबली थी कि पतली थी, मोटी थी कि या नाटी थी। अगर ये अंदाजा उठाया तो मैं बेपर्दा हो जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि जीते जी इन्होंने मुझे देखा नहीं, मैं चाहती हूं कि मरने के बाद भी पर्दा रहे, मेरे जनाजे को देख करके ये अंदाजा ना कर सके कि मैं मोटी थी या नाटी थी या दुबली थी या पतली थी या लंबी थी या नाटी थी। सुभान अल्लाह। डीजे का डांस चल रहा था, एक लड़के ने मुट्ठी में पैसा दे करके कहा कि वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोला कि ये लड़की नहीं है, लड़का। ये बोला सॉरी मैडम, गलती हो गई। तो आदमी खफा होकर के बोला कि मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप हूं। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिना से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। पैगाम खत्म हो गया। आपसे 3 वादा लेता हूं, 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह,
مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے انشاءاللہ. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں تھے، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، تھے بڑے شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی. نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.